زندہ باد زندہ باد زندہ باد ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لقد قال الله تبارك وتعالى في شان كلامه حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام محترم المقام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ سورہ نحل کی ایک آیہ کریمہ میں نے حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ اور عرس بزرگان دین کی شرعی حیثیت سے متعلق چند باتیں حضرات کے گوش گزار کی جائیں گی. نہایتی خلوص، محبت اور دھیان کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا، وہ جس نے نیک کام کیے، من ذکر او انثی، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اللہ نے فرمایا تو پھر ہم اس کو پاکیزہ زندگی اور حیات عطا فرمائیں گے. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من الدار الی الدار. فرماتے ہیں کہ خبردار، اللہ کے ولی، اللہ کے اولیاء وہ ہیں کہ جنہیں موت نہیں آتی بلکہ وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں. یہ عرس بزرگان دین، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟
علماء فرماتے ہیں کہ عرس اس کا لغوی معنی ہے شادی، اسی مناسبت سے دلہن کو عربی زبان میں عروس کہا جاتا ہے۔ اور عرس کو عرس اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ مشکات شریف کی روایت، حضور نے فرمایا کہ جب بندہ مومن انتقال کر جاتا ہے اور اپنی قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو فرشتے اس سے حساب و کتاب لینے کے بعد کہتے ہیں نم کا نومت العروس، اے اللہ کے نیک بندے تو اس طرح سو جا جس طرح دلہن سو جاتی ہے۔ تو اس کا دولہا آ کے اس کو جگاتا ہے تو کل بروز قیامت اللہ تجھے جگائے گا۔ تو اس روایت کے اندر فرشتوں نے اللہ کے محبوب بندوں کو عروس دلہن کہہ کے پکارا، اور دلہن کو دلہن کہتے ہیں شادی کے دن۔ اس مناسبت سے بزرگان دین کے وصال کے دن کو عرس کہا جاتا ہے، اس لیے کہ فرشتے اس دن ان کو عروس یعنی دلہن کہہ کے پکارتے ہیں۔ یہ عرس ہے کیا؟ یہ وصال محبوب کی گھڑیاں ہوتی ہیں، دیدار محبوب کے لمحات ہوتے ہیں۔ عرس بزرگان دین کی اصل اور حقیقت فقط اس قدر ہے کہ عرس بزرگان دین یہ مجموعہ عبادات ہے، عبادات کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ اس پر میں چند باتیں حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھو، صاحب عرس جس کا ہم عرس مناتے ہیں، عرس میں سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ صاحب مزار صاحب عرس کی قبر کی زیارت کی جاتی ہے۔ تو یہ قبروں کی زیارت کرنا کیسا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سرکار نے فرمایا زور القبور فإنہا تذکرکم الموت۔ حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ یہ قبروں کی زیارت کرنا تمہیں موت کی یاد دلاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ قبروں کی زیارت کرنے کا حکم خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، اور قبروں کی زیارت کس لیے کی جائے گی؟ معلوم ہوا کہ قبروں کی زیارت اپنی موت کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے کی جاتی۔ دوسری حدیث، ابتدائے اسلام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو منع فرمایا تھا کہ وہ قبروں پہ نہ جایا کریں، اس لیے کہ لوگ اس وقت قبروں کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، لہٰذا ابتدائی اسلام میں حضور نے منع فرما دیا۔ لیکن جب مسلمانوں کے دل ایمان اور اسلام پر جم گئے اور مضبوط ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں کی زیارت کی اجازت مرمت فرما دی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارات القبور فزوروها۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اے میرے صحابہ میں تم کو حکم دیتا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو۔ تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا حکم دیا کہ اے میرے صحابہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ علماء نے لکھا کہ سید علی جو کہ نواسے ہیں سید احمد بریلوی کے، یہ ان کا ایک واقعہ سید احمد بریلوی ہی کی زبانی بیان کرتے ہیں۔ سید صاحب کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ ہمارا قافلہ مقام صرف پر حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر اس نے پڑاؤ ڈالا۔ فرماتے ہیں کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں تھی، میں نے بڑی بھاگ دوڑ کی کہ کچھ سامان ہاتھ آ جائے۔ ہر شخص کو روٹی کی طلب تھی لیکن میں ہر طرف سے ناکام و نامراد روٹا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اسی عالم میں حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار آپ کے حجرے میں داخل ہو گیا۔ حضرت سید احمد بریلوی فرماتے ہیں میں نانی جان کے مزار میں داخل ہوا اور ان کے سامنے گدا گروں کی طرح فریاد کی، ان سے کہا نانی جان میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دیجیے اور مجھے اپنے الطاف کریمانہ سے محروم نہ کیجیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ فریاد کر کے میں نے سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کر نانی جان کی روح پرفتو کو ایصال ثواب کیا، اور اسی حال میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے اپنا سر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر پہ رکھ دیا۔
حضرت سید احمد بریلوی کہتے ہیں رازی کے کائنات نے آسمان سے انگوروں کے 2 خوشے عطا فرما دیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ سردی کا تھا اور کہیں انگور دستیاب بھی نہیں تھے، تو میں حیران تھا کہ اللہ نے ہمیں یہ رزق عطا فرما دیا۔ اس قدر بھوکا تھا کہ ایک خوشہ میں نے خود کھا لیا اور ایک اپنے قافلے والوں میں تقسیم فرما دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس روایت سے یہ بات پتہ چلی